السلام علیکم ویورز، آج کی یہ ویڈیو ختیجہ سلطان کی ہسٹری پر مبنی ہے۔ ختیجہ سلطان 5 اپریل 1870 کو استنبول میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد کا نام سلطان مراد اور والدہ کا نام سیان قادن تھا۔ یہ اپنے باپ کی سب سے بڑی بیٹی اور ماں کی اکلوتی بیٹی تھیں۔ ان کی پرورش ولا میں چھپ کر کی گئی کیونکہ ایک شہزادے کے طور پر ان کے والد کو اولاد نہیں ہونی چاہیے تھی۔ انہوں نے فرانسیسی بھی سیکھی اور یہ بہت اچھا پیانو بجاتی تھیں۔ 30 مئی 1876 کو مراد کے تخت پر فائز ہونے کے بعد یہ ڈولما باہی محل میں منتقل ہو گئیں۔ 3 ماہ حکومت کرنے کے بعد سلطان مراد کو ذہنی بیماری کی وجہ سے معزول کر دیا گیا اور چراغن محل میں قید کر دیا گیا۔ اس وقت ختیجہ سلطان کی عمر 6 سال تھی۔ انہوں نے تقریباً 20 سال اپنے والد کے ساتھ چراغن محل میں گزارے۔ جب ختیجہ سلطان کی عمر 10 سال ہوئی تو وہ ہنسنے والی اور خوش رہنے والی لڑکی تھی۔ وہ کہانیوں سے محبت کرتی تھی اور کہانیاں سنتے ہوئے اکثر خود ہی انجام تک پہنچ جایا کرتی تھیں۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئیں وہ چپکے سے اپنے والد کے ناول نکال کر خود ہی پڑھنے لگتیں۔ اکثر وہ رات بھر ناول پڑھتی رہتی تھیں۔ زیادہ تر وہ فرانسیسی ناول پڑھتی تھیں۔ ختیجہ سلطان فطری طور پر رومانوی تھیں۔ وہ اتنی خوبصورت تھیں کہ انہیں دن کی شہزادیوں کا ستارہ کہا جا سکتا تھا۔ وہ حساس اور پرجوش تھیں۔ جب ان کی عمر 26 سال ہوئی تو ان کا شادی کا شوق بڑھنے لگا۔ ان کے والد نے ان کی خواہش کو دیکھتے ہوئے سلطان عبدالحمید کو ان کا شوہر تلاش کرنے کا کہا، لیکن اس بات پر کہ اگر وہ ایک مرتبہ محل سے نکل جائیں گی تو دوبارہ واپس نہیں آئیں گی۔ اس بارے میں ختیجہ اور فہیمہ دونوں سے پوچھا گیا تو دونوں نے چراغن محل کو چھوڑ کر شادی کرنے کو ترجیح دی، جس کے بعد سلطان عبدالحمید نے دونوں کو یلدیز محل بلوا لیا اور ان کے لیے ایک ولا کی تزئین و آرائش اور ایک ولا مزید تعمیر کرنے کا حکم دیا، اور جب دونوں عمارتیں تعمیر ہو گئیں تو ان کے والد کو پکچرز بھیجی گئیں۔ اکتوبر 1898 میں جب جرمن شہنشاہ کے ساتھ اس کی بیگم نے استنبول کا دورہ کیا، اس وقت دونوں یلدیز محل میں رہ رہی تھیں۔ سلطان عبدالحمید نے محسوس کیا کہ اگر اس نے اپنی بیٹی کو مہارانی سے ملوایا اور اس میں انہیں شامل نہ کیا تو وہ اداس ہوں گی، اس لیے انہیں بھی اس تقریب میں شرکت کرنے کا کہا گیا۔ 1901 میں ختیجہ سلطان کی شادی علی واصف سے کر دی گئی، لیکن شادی شروع سے ہی ناخوشگوار تھی۔ رہائش کے لیے انہیں ایک محل دیا گیا جس کے پڑوسی میں نعیمہ سلطان اپنے شوہر کمال الدین پاشا کے ساتھ رہتی تھیں۔ یہ پتہ نہیں چلتا کہ کمال الدین پاشا اور ختیجہ سلطان کب ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، لیکن تقریباً 3 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ کمال الدین کے خطوط سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ ختیجہ سلطان سے دیوانہ وار محبت کرتے تھے اور اکثر اس کی غیر موجودگی کا اظہار بھی کرتے۔ جو ٹائم ملاقات کے لیے انہوں نے مقرر کیا ہوتا اکثر وہ اس سے پہلے ہی ملنے کا کہتے تھے۔ یہ سلسلہ خطوط پر مشتمل ہوتا تھا۔ کئی ذرائع کے مطابق ختیجہ سلطان نے کمال الدین کے خطوط چرائے اور جان بوجھ کر سلطان عبدالحمید پر ظاہر کیے۔ بہرحال 1904 میں یہ معاملہ ایک بڑا اسکینڈل بن گیا۔ پورے یورپ میں بلکہ امریکہ میں بھی اس کا چرچا ہونے لگا۔ نیو یارک ٹائمز نے 25 مئی کو اس کی کوریج بھی کی، جس کے بعد کمال الدین پاشا کو فوجی صفوں سے ہٹا دیا گیا۔ نعیمہ اور کمال الدین کی طلاق ہو گئی اور کمال الدین پاشا کو بورسا میں جلا وطن کر دیا گیا۔ ختیجہ سلطان کو حویلی سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ختیجہ سلطان کے والد کو جب ان واقعات کی خبر ملی تو وہ پہلے ہی ڈائبٹیز کے مریض تھے۔ اس پریشانی کے باعث ان کی موت واقع ہو گئی۔ 1908 میں ختیجہ سلطان اور علی واصف کی طلاق ہو گئی۔ 1908 میں دوسرے آئینی دور کے اعلان کے بعد کمال الدین استنبول آ گئے تاکہ وہ ختیجہ سلطان سے شادی کر سکیں،
لیکن ختیجہ سلطان نے فخر سے انہیں انکار کر دیا۔ ختیجہ سلطان کے انکار کرنے کے بعد کمال الدین نے بہت ہی عجیب کام کیے۔ انہوں نے حکومت کو درخواست دی اور القابات کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ 24 مارچ 1910 کو کمال الدین کے القابات اور عہدے واپس کر دیے گئے، لیکن 1914 میں جس حویلی میں کمال الدین رہتا تھا اسے ضبط کر لیا گیا اور کمال الدین کو حویلی سے باہر نکال دیا گیا۔ 1909 میں ختیجہ سلطان کی ملاقات وزیر خارجہ کے سیکرٹری رؤوف سے ہوئی اور جلد ہی دونوں نے شادی کر لی، جن سے ان کے 3 بچے ہوئے، جن میں سے ایک بچے کی وفات بچپن میں ہی ہو گئی۔ 1912 میں عثمانی ہلال احمر ایسوسی ایشن کے اندر ہلال احمر برائے خواتین کا اہتمام کیا گیا۔ وہ آس پاس کی کمیونٹیز کو طبی دیکھ بھال فراہم کرنے کے لیے قائم کی گئی تھی۔ 1915 میں ختیجہ سلطان نے تنظیم کے رکن کے طور پر ہاسپٹل کا دورہ کیا اور فوجیوں میں رومال، چینی اور چائے تقسیم کی۔ 1918 میں ختیجہ سلطان کی دوسری شادی بھی ختم ہو گئی۔ جلا وطنی کے بعد ختیجہ سلطان اپنے بچوں کے ساتھ بیروت چلی گئیں، جبکہ رؤوف استنبول ہی رہے۔ شروع میں وہ اپنے سابق شوہر رؤوف کی طرف سے بھیجی گئی کچھ رقم پر گزارا کرتی تھیں، لیکن جب رؤوف کو سمگلنگ کی سازش کے تحت نوکری سے برخاست کر کے جیل ڈال دیا گیا تو ختیجہ سلطان کے پاس پیسے بالکل ختم ہو گئے، جس کے بعد ختیجہ سلطان نے اپنی بیٹی سلمیٰ کی شادی کسی اچھے گھر میں کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن غریب ترک شاہی خاندان کے لیے مناسب رشتے تلاش کرنا بہت مشکل تھا۔ تقریباً 5 سال بعد ہندوستان میں انہیں ایک مناسب رشتہ ملا۔ ہندوستان حیدرآباد کے راجہ لوگ اس وقت دنیا کے امیر ترین آدمی سمجھے جاتے تھے۔ 1937 میں ختیجہ سلطان نے اپنی بیٹی سلمیٰ کی شادی راجہ ساجد حسین سے کر دی۔ فرانس کے جنوب میں ایک سادہ شادی کے بعد ختیجہ سلطان کی بیٹی ہندوستان چلی گئیں، جس کے بعد ختیجہ سلطان اپنے داماد راجہ ساجد کی طرف سے بھیجی گئی رقم پر رہتی تھیں۔ انہیں فالج کا دورہ پڑا اور 12 مارچ 1938 کو 70 ایئرز کی ایج میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انہیں شام کے شہر دمشق کی سلطان سلیم مسجد میں دفن کیا گیا۔ ختیجہ سلطان کی ہسٹری کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹس باکس میں کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔